الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، کہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے۔ وہ ان کا فقر کے سلیمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کے یوسف کی منہ چھپا کے چلے۔ ارے سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر، خادم حسین رضوی، سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر، وہ خوش نصیبی دنیا میں سر اٹھا کے چلے۔ اور جناب آمینہ دوڑی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق محترم المقام جناب قبلہ محمد جمیل صاحب، امیر تحریک لبیک پاکستان یونین کونسل نورپور، عزتوں اور چاہتوں کے لائق محترم المقام جناب قاری محمد مجیب صاحب، سرپرست اعلیٰ یونین کونسل نورپور، محترم المقام جناب ارسلان صاحب، ناظم الیکشن سیل یونین کونسل نورپور، عزتوں اور چاہتوں کے لائق محترم المقام جناب شاہ محمود صاحب، اور بالخصوص آپ کے اس گاؤں بال کے امیر محترم المقام جناب ذوالقرنین صاحب، دیگر جملہ علماء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ایک بات پلے باندھ لیجئے، تحریک لبیک پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے تحریک لبیک پاکستان کا منشور آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ فقط ایک ایجنڈا جس پہ تحریک لبیک پاکستان کام کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے۔ دیکھیے، ایک سوال ہے آپ سے کہ ایک طرف اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اس کا قانون ہے، اور دوسری طرف میں بیٹھ جاؤں کہ میں اپنی منمانی کروں گا، میرا قانون چلے گا، تو بتائیے ترجیح کسے دی جائے گی، اللہ کے قانون کو یا میرے قانون کو؟ اللہ کے قانون کو۔ میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود میرے قانون کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی کتاب کے سامنے۔ یہی بات تو قائد اعظم نے کہی تھی کہ یار پاکستان بنایا ہے، آئین نیا بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بنا بنایا آئین 1400 سال پہلے قرآن کی صورت میں موجود ہے، ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ اچھا، اگلی جو بات ہے، میرے قانون کی کوئی حیثیت نہیں، تو کیا اللہ کی کلام لا ریب کے سامنے انگریز کے قانون کی کوئی حیثیت ہے؟ 76 سال ہو گئے آپ کے اوپر انگریز کا قانون مسلط ہے، بڑوں نے قربانیاں دی اور بڑی قربانیاں دی۔ جمیل صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ بال کے لوگ بڑے غیرت والے ہیں۔ ارے غیرت مند لوگوں بتاؤ، کیا غیرت مند بندہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائے، کوئی اس کی بہن کو اٹھا کے لے جائے؟ لیکن یار پاکستان بنتے ہوئے کیا ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہندو اور سکھ اٹھا کے نہیں لے گئے؟ کیوں لے گئے؟ وہ بھی تو غیرت والے لوگ تھے جن کی بیٹیاں اٹھا لی گئی، وہ بھی تو غیرت والے لوگ ہی تھے کہ جن کی بہنوں کو اٹھا لیا گیا۔ انہوں نے یہ برداشت کیوں کیا؟ فقط اس وجہ سے کہ ملک ایسا بنائیں گے جس میں آقا کے نظام کا نفاذ کریں گے، پھر بہاریں ملیں گی، پھر عزتیں ملیں گی، شان و شوکت۔ یہ فقط اس لیے نہیں، یاد رکھیے اس بات کو، ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسجدیں موجود ہیں کیونکہ وہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں۔ آپ کی کل آبادی 26 کروڑ ہے اور وہاں فقط مسلمان 36 کروڑ ہیں۔ یہ فقط مقصد نہیں تھا۔ اور یہ بھی بات میں آپ کو بتاؤں، امریکہ بھی جاؤ نا تو مسجد بنانے کی اجازت ہے، برطانیہ بھی چلے جاؤ مدرسہ بنانے کی اجازت ہے۔ جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ فقط یہ ہے کہ کہیں آقا کا نظام نافذ نہ ہو جائے۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام مجھے سہولت دیتا ہے، وہ نظام آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، وہ نظام آپ کو آپ کی سہولت آپ کی دہلیز تک پہنچاتا ہے۔ دیکھیے جناب صدیق اکبر کو خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، تجارت کے لیے نکلے کہ تجارت سے پیسے کما کے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ صحابہ نے روکا، کہا کدھر جاتے ہو؟ مسجد میں بیٹھو، مسلمانوں کے معاملات کو دیکھو، بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ کہا وظیفہ کیا دو گے؟
انہوں نے کہا آپ بتائیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینے کے مزدور کی جتنی مزدوری ہے اتنی صدیق اکبر کی تنخواہ مقرر کر دی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی نظام۔ سوال ہو گیا امیر المومنین آپ کا گزارا نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ فرمایا پھر مجھے پتا چل جائے گا اگر صدیق اکبر کا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا بھی گزارا نہیں ہوتا، پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ صاحب اللہ کا قانون تو یہ ہے، حضور کی بتائی ہوئی شریعت تو یہ ہے، صحابہ کرام خلفائے راشدین کا بتایا ہوا طریقہ تو یہ ہے کہ جو تنخواہ وقت کے حاکم کی ہے، جو تنخواہ وزیر اعظم کی ہے، وہی مزدور کی ہونی چاہیے۔ مجھے بتاؤ یار کیا ہمارے ملک میں وہ قانون نافذ ہے؟ وزیر اعظم کی کتنی تنخواہ ہے اور مزدور کی کتنی دیہڑی ہے؟ اچھا پھر عجیب فیصلہ ہے انگریز کا، وہ جو دیہڑی دار مزدور ایک دن کا 800,000 کماتا ہے وہ گاڑی کا خرچہ خود اٹھاتا، گاڑی میں فیول بھی اپنے پیسوں سے ڈلواتا، وہ اپنے موبائل میں بیلنس بھی اپنے پیسوں سے ڈلواتا، وہ بجلی کا بل بھی اپنے پیسوں سے ادا کرتا، وہ گیس کا بل بھی اپنے پیسوں سے ادا کرتا، وہ اسپتال جا کے ڈاکٹر کی فیس بھی اپنی جیب سے ادا کرتا، وہ ادویات کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کرتا، ایک ایک چیز کے پیسے وہ 1000 روپے دیہڑی سے ادا کر کے آتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے وزیر اعظم کی بجلی بھی فری ہے، وزیر اعظم کی گیس بھی فری ہے، وزیر اعظم کی گاڑی بھی فری ہے، اس میں ڈلنے والا فیول بھی فری کا آتا ہے، اس کے موبائل میں آنے والا بیلنس بھی فری کا ہے، اس کی ادویات بھی فری کی ہے، اس کا ڈاکٹر بھی فری ہے۔ یار دل تو کرتا ہے نا انگریز کے قانون سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اٹھ کھڑے ہو گئے۔ یہی بات تو خادم رضوی کر کے چلا گیا، اسے کب پتا چلا کہ ضرورت ہے آقا کے نظام کی؟ جب اس کے دل میں ایک آواز پیدا ہوئی یہ چکوال کی سرزمین ہے، لازمی جائیے کبھی بلہ شریف اور غازی مرید حسین شہید کے مزار کو دیکھیے۔ اس بابے کا ایک سوال تھا کہ 1938 میں غازی مرید حسین شہید کو تختدار پہ لٹکایا گیا، سن 1931 میں علم الدین شہید کو تختدار پہ لٹکایا گیا اس لیے کہ انگریز کی حکومت تھی۔ سوال یہ ہے کہ سن 2016 میں کس کی حکومت تھی؟ اگر مسلمانوں کی حکومت تھی تو بتایا جائے کہ غازی ممتاز تختدار پہ کیسے لٹکا؟ سوال پیدا ہو گیا۔ اچھا یہ بات مشکل نہ ہو جائے، میں آسان کر دوں، سارے مسلمان بیٹھے ہیں، ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے کو سورۃ اخلاص آتی ہے، تو اسمبلی کے فلور پہ کھڑا مسلمانوں کا نمائندہ اگر سورہ اخلاص کی سیدھی نہیں پڑھ سکتے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ وقت کا حاکم، وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ فائز بندہ ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کلمہ طیبہ کی سیدھا نہ پڑھ سکے، صاحب کیا مسلمان ہے؟ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہوئے بندہ خاتم النبیین کی سیدھا نہ پڑھ سکے تو کیا مسلمان ہے؟ صاحب سوچنا تو پڑے گا، دل کے اوپر دستک تو دینی پڑے گی۔ جب انہوں نے یہ چیزیں دیکھی کہ غازی نہیں بچے اور اسمبلی میں کھڑے بندوں کو سورۃ اخلاص سورہ کوثر کی سیدھی نہیں آتی، جب انہیں پتا چل گیا کہ اسمبلی میں راجہ ظفر اللہ کی تحقیقاتی کمیٹی کو اٹھائیے کہ ختم نبوت پہ حملہ کس نے کیا، اس نے کہا ساری جماعتیں شامل تھیں، ہر جماعت کا بندہ شامل ہے، اور پی ٹی آئی سے نام لیا اس نے کہ شفقت محمود شامل ہے، پیپل پارٹی سے نام بنا اور نون لیگ پوری کی پوری شامل ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہم نے پوچھا کہ چور سامنے لاؤ، انہوں نے کہا چور سامنے نہیں لاتے، اس بات سے ڈرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے غدار کو سامنے نہیں لاتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ غازی ممتاز قادری کو دفنایا گیا ہے، کلیشنکوف ابھی بھی باہر پڑی ہوئی ہے، کوئی اور غازی اٹھے گا اور اسے بھی باسل جہنم کر دے گا۔ دکھایا کوئی نہیں، زاہد حامد سے ہم نے استعفیٰ لیا اور گھر بھیجا۔ زاہد حامد آج بھی نون لیگ کا قانونی مشیر ہے، جس کے بارے انہوں نے کہا کہ یہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اسے اپنا قانونی مشیر لگایا ہوا ہے۔ بتاؤ کیا میں اور آپ آقا کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس جماعت کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھو ایک سوال ہے
اور دلوں کے اوپر دستک دینے لگا۔ 5 سال جب میں نے اور آپ نے ظالمانہ ٹیکس دیے اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ٹرکوں کے پیچھے لائن میں لگ کے آٹا مانگا ہے اور دھکے کھائے ہیں۔ دیکھو ایک بات ہے ایک بندے کی، اور اس نے سوال کیا گریبان پکڑ کے، علامہ کیا کہتے ہو کہ فلسطین کی بچیوں کا تحفظ کریں گے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ کشمیر کی بچیوں کا تحفظ کریں گے؟ انہوں نے کہا کشمیر نہ جا، فلسطین نہ جا، چکوال کی سرزمین پہ کھڑے ٹرکوں کے پیچھے ذلیل ہونے والی اپنی بچیوں کو عزت دے کے دکھا۔ صاحب وجہ ہے جس کی وجہ سے میدان میں اترے ہیں مجبور ہو کے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہو فلسطین جانے کا، دعویٰ کرتے ہو کشمیر جانے کا، اور پاکستان تمہارے شہر جہاں آپ چلے جائیں نا میانی اڈے پہ جو ٹرک کھڑے ہوتے تھے اور اس کے پیچھے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ذلیل نہیں ہوتی رہی۔ آپ نے دیکھا ہو کسی MLA کی بیٹی بھی پیچھے کھڑی ہو، MPA کی بیٹی بھی پیچھے کھڑی ہو، نہ صاحب میری اور آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں پہ ذلیل ہوتی رہی۔ جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ ہے 5 سال ہم نے ذلت دیکھی ہے، ذلت۔ یہ جو حافظ صاحب آپ کے سامنے کھڑے تھے، شاہ محمود صاحب وہ بتا رہے تھے آپ کو کہ نہ ہمارے پاس سکول ہے، نہ ہمارے پاس روڈیں صحیح بن سکی، نہ گلیاں بن سکی، سب کچھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ ذلت دیکھتے نا تو ہم دعا مانگتے باری تعالیٰ حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما۔ ہوتی ہے نا جی دعا،